اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 10 کی ہم نے 2 آیات کر لی تھی، مطلب 92 اور 93۔ آج ہم 94 کا اور اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہو اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک یعنی ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم کن فقہی جزیات وغیرہ میں پھنس چکے ہو، یعنی جو پچھلے اس سے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ انہوں نے کہ الزام کیا تھا کہ انہوں نے حلال چیزیں خود پر حرام کر لی تھیں۔ تو ان چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ دراصل دین کی جو جڑ ہے تو وہ اللہ واحد کی بندگی ہے جسے تم نے چھوڑ دیا ہے، اور شرک کی جو آلائشیں ہیں اس میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد طویل صدیوں سے جو علماء نے کمی بیشی کی تھی ان کی وجہ سے جو ہے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور اصل میں ہوا کیا ہے کہ ملت ابراہیمی جو تھی وہ اپنے راستے سے ہٹ گئی تھی، اور اس میں ایک رول وہاں اس وقت کے علماء کا بھی تھا کہ ان علماء نے ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کیا، بہت سی چیزوں کو چھپایا، بہت سی چیزوں سے لوگوں کو اسے پردہ نہیں اٹھایا لوگوں کے سامنے، تو اس وجہ سے دین اس صورت میں قائم نہیں رہا جیسے دین آیا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، تعمیر کعبہ کا بیان ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اب اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ کیوں بنایا۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پڑھا تھا۔ حالانکہ جو پچھلے انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن یہودی اس کے بعد بھی جو ہے اپنے اعتراض پر مصر رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہے اس کا جواب دیا ہے، لیکن یہودی جو تھے وہ اپنے اعتراض پر مصر ہی رہے، ڈٹے رہے، لہٰذا یہاں پر پھر اس بات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور بیت المقدس کے متعلق جو ہے وہ ان کی کتاب بائبل میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ قبلہ اہل توحید کا قرار دیا گیا تھا۔ اس کے برعکس اگر ہم عرب کی جو متواتر اور جو روایات سے دیکھا جائے تو اس میں بھی ہے کہ کعبہ جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ سے 800-900 برس پہلے گزرے ہیں۔ لہٰذا کعبہ کی جو اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی مزید ڈیبیٹ یا کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فیہ آیاتم، اس میں آیاتم بیناتم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے
کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب جو خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، تو کھلی نشانیاں دراصل اس گھر میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں واضح، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ کہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرمایا ہے۔ ایک دیکھیں کہ لق و دق بیاباں میں بنایا گیا، پھر اللہ نے اس کے قریب و جوار میں رہنے والوں کو رزق پہنچانے کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب جو تھا انتہائی بدامنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک ایسا خطہ تھا جس میں امن قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ نے جب کعبے کی حملہ کرنے کے لیے جو ہے تخریب کے لیے کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پہ حملہ کیا تھا، تو اس کی فوج کس طرح سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، اس واقعے سے اس وقت جو ہے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، اور اس طرح کے چشمدید جو تھی کچھ ایسے واقعات تھے ان آیات سے کے نزول کے وقت موجود تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مقام عبادت تھا، اور اس کے خاص بات یہ تھی کہ اس میں جو داخل ہوتا تھا وہ مامون ہو جاتا تھا، یعنی امن پا لیتا تھا۔ یعنی جاہلیت کو جو تاریک دور تھا اس میں بھی یہ گھر جو تھا بہت احترام کے قابل تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو وہاں دیکھتے تھے اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس وقت سے بھی جاہلیت کے دور میں بھی یہ بہت ہی قابل احترام ایک جگہ تھی۔ اب دوسرا اس میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھے تو وہ جو ہے لازمی حج کرے۔ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کی فرضیت کا بتایا جا رہا ہے، اور بہت سے ہمارے یہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ استطاعت ہوتی ہے لیکن حج نہیں کرتے، پوری دنیا گھوم لیتے ہیں، ادھر ٹور پہ چلے گئے ادھر ٹور پہ چلے گئے لیکن حج کرنے نہیں جاتے۔ تو حضرت اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے اور کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے اگر چاہے۔ تو اتنی زیادہ حج کی جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کر سکتے ہیں تو حج کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس کی حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا فرمایا کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے حکم کی پیروی کون نہیں کرتا؟ وہی نہیں کرتا نا جو کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ واضح فرما دیا گیا کہ حج کرنا ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری
حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو بھی حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور تمہاری اہل کتابی تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتے ہو اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور چاہتے ہو کہ وہ تمہارے جس طرح تم ٹیڑھی راستے پہ چل رہے ہو اس طرح وہ بھی ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود گواہ ہو اس بات کی کہ وہ راہ راست پر ہے، پتہ ہے تمہیں اچھی طرح، تم اور تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم ببعض ایمانکم کافرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی اور یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلے اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اب یہاں پہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مانو تو یہ تمہیں کیا کریں گے، ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، وہ تمہیں اپنی باتوں میں پھر سے ایسا کر لیں گے کہ تمہیں ایمان سے ہٹا دیں گے، اور اب کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ تم سب کچھ تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تامے گا، تو اللہ کا دامن کیا ہے، یہ قرآن پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے تو وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ یہی ہمارا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب میں ایک ہمیں تھیوری دے دی گئی، بتا دیا گیا کہ یہ کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے اس کا پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ اس طرح سے زندگی اس قرآن پاک کے مطابق گزارنی ہے تو تمہیں سیدھا راستہ ملے گا، ورنہ تم اگر اس سے ہٹو گے تو کیا کریں گے کہ کفار تمہیں پھر اپنی باتوں سے موہ لیں گے اور تمہیں دین سے پھر دوبارہ سے اپنی طرف لے جائیں گے۔ تو یہاں پہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جو ہمیں پکڑنا ہے وہ کس چیز کو پکڑنا ہے، کہ اللہ کا دامن جو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو اللہ کا دامن قرآن پاک ہی ہے۔ اب یہاں پہ ہر لمحہ جو ہے ہمیں حق کی گواہی دینی ہے، یہ ہمارے لیے بہترین تقویٰ ہے، اور چونکہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا دامن جو ہے ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے، تو یہ ایک ایسا وہ ہے کہ قرآن پاک یہ ہمیں تفرقے سے بچاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی رسی ہے جسے ہم سب نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جب سب کو پتہ ہے کہ یہ رسی ہی ایک واحد رسی ہے، کہ ایک ایسے اس میں ہم ڈوب رہے ہیں گمراہیوں میں، اور یہ رسی ایسی ہے جس کو اگر ہم تھام لیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ جب سب کا ایک ہی مقصد ہو جائے گا، ایک ہی وہ ایک مشن ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ سب کی پھر کوششیں ایک ہو جائیں گی، اور وہ سب میں ایک خود بخود ایک آ جائے گی، یگانگت آ جائے گی، اتحاد آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی جو رسی ہے یہ ہمارے لیے درمیان ایک اتفاق کا بھی ذریعہ ہے، یہ ہمیں تفرقے سے بچاتی ہے۔ جتنے بھی فرقوں میں ابھی بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ قرآن سے دوری ہے، تو ہمیں اللہ کی اس رسی کو، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس میں ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ وہ کون سا لنگر ہے جس پر اس قوم کی کشتی ٹھہر سکتی ہے اور بچ سکتی ہے، پھر آپ نے قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ صرف قرآن پاک ہے، یعنی یہ وہ لنگر ہے، وہ ہے رسی ہے جسے ہم پکڑ کر راہ راست پا سکتے ہیں، گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس رسی کو، اللہ کے دامن کو، اپنے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خود بھی اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کے آئیں، کسی نہ کسی
پلیٹ فارم سے، آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم اویلیبل ہے آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں۔ اولین جو اپنی وہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارا یہ سرکل بڑھتا جاتا ہے، اور اس سے خود بخود ایک معاشرہ، نیک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے پورا ایک اجتماعی نظام بن جاتا ہے، اور ایک اجتماعیت میں ہم سب آ جاتے ہیں، اور جب ایک اجتماعیت میں آ جاتے ہیں تو خود بخود ایک ایسا سسٹم بن جاتا ہے جو کہ اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، جس میں کوئی گمراہی نہیں ہوتی، اور وہ صرف وہ طریقہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، کسی قسم کی شرک، بے راہ روی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس رسی کو پکڑنے والا، اللہ اپنے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے، اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے والا بنائے۔ میری اس میں کوئی بھی کوتاہی ہوئی، کسی بھی قسم کی تجوید کے حوالے سے یا پھر ترجمے کے حوالے سے یا تفسیر میں کچھ رہ گیا ہو، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے، اول تو میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بہت زیادہ توبہ استغفار کرتی ہوں کہ مجھ سے کسی ایسے، میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ پھر آپ سب لوگوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی بات آپ لوگوں کو دکھے، سنائی دے، تو آپ لازمی مجھے فیڈ بیک دیں اس چیز کا، تاکہ میں اس میں بہتری لے کے آؤں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔